تیسرا کام جو اس نئے سال کے آغاز میں ہمیں کرنا چاہیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے تیسرا کام شروع کر دیا۔ آپ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ نیو ایئر نائٹ منائیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیک کاٹیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نیا سال مبارک کے 20 میسج کریں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلیکسز اویزاں کریں نیا سال مبارک ہو، کیونکہ یہ سارے کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیے ہیں۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول نے نیو ایئر نائٹ منائی ہے، نہ ہی کوئی فلیکسز اویزاں کیے ہیں، نہ ہی کوئی صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ نیا سال مبارک ہو، نہ ہی اس طرح کے کھانے پکائے ہیں۔ جو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ نے کام نہیں کیا، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ اور سچ کہا جس نے کہا اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ۔ ہم بسا اوقات خوش ہوتے ہیں کہ نیا سال آ گیا ہے، یہ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ نیا سال نہیں آیا بلکہ زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا۔ ہر گزرنے والا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اس سے بھی خوشی ہونی چاہیے کہ موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ اور بادشاہ قسم کے لوگ کہتے ہیں نیا سال آ گیا ہے، تم کہو کہ میں موت کے اور قریب ہو گیا ہوں۔ اس لیے زندگی کے ان سالوں میں ان سانسوں کی قدر کرو اور ان کو عمل کے ساتھ منور کرو، کیونکہ اصل خسارہ وہ ہے جو ان دنوں کو ضائع کر لیتا ہے، اور اصل پروفٹ یہ ہے جس نے ان دنوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو تیسرا کام جو ہمیں سال کے آغاز میں کرنا چاہیے، وہ ہمیں پچھلی زندگی کے گناہوں سے معافی مانگنا۔ نئے سال کا آغاز اچھے طریقے سے معافی مانگنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، خوبصورت وضو کرو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غسل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے غسل کرو، پھر اگر غسل میں ہی وضو کر لیا تو پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے کہیں نہ لگا ہو، نہیں تو آپ دوبارہ سے وضو کر لو، اور وضو کر کے خوبصورت 2 رکعتیں پڑھ لو۔ ایسی 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھو، کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، قلب و قالب اللہ کی طرف لگا کر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لو رب کی رضا کے لیے۔ ایک بات، جو گناہ کیے ہیں اس کا اعتراف کر لو اللہ کے سامنے۔ 2 باتیں، شرمندے ہو جاؤ کہ اللہ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں، مجھ سے واقعی گناہ ہوئے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات یہ عزم کر لو کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ 5ویں بات، اسی دن سے اس گناہ کو ترک کر دو۔ 6ٹھی بات، یہ توبہ جو ہے کرنے کے ساتھ بری مجلسیں، برا معاشرہ اور برائیوں کو خیر آباد کہہ کے اچھائیوں کا سفر شروع کر دو۔ اور 7ویں بات، شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے ہو۔ اگر موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے، فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وعین الملک فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، روح نکل کے ہنسلی تک آ جائے، پھر توبہ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، اقرار کر لو، اعتراف کر لو۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ نبی کریم کے الفاظ ہیں، جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ ذو الجلال بھی فرماتے ہیں، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیا ہے جا، تجھے میں نے معاف کیا۔ تو تیسرا کام جس نئے سال کے آغاز میں ہمیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ کے، اپنا محاسبہ کر کے، اور نئی زندگی کا آغاز بالکل پاک صاف ہو گیا۔ چوتھا کام جو نئے سال کے آغاز میں مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی زندگی کے آغاز کے لیے
مختلف فرامین جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 4 حدیثیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ کے نئے سال کا استقبال صحیح ہوگا۔ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ پہلی حدیث، اغتنم خمسا قبل خمس، میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا، حیات قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لے، سے فائدہ لے، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، کوئی کام کر لو نیکی کا، خیر خواہی کا، ہمدردی، وفراغک قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے فراغت تو غنیمت جانو، فارغ البال ہو، بہت کام کر سکتے ہو، کہیں ایسی مشغولیت میں پھنس گئے تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے، شبابک قبل حرامک، جوانی کا زور شور اور طاقت اور تازہ خون گردن میں دوڑ رہا ہے، اس جوانی سے کام لے لو، اس سے پہلے کہ تم سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھے۔ اس لیے کہنے والے کہا کرتے تھے کر لو سجدے جتنے کرنے ہیں، وگرنہ بڑھاپے میں اشارے سے ہی سجدے ہوتے ہیں، جوانی میں ہی کر لو۔ 5واں، وغناک قبل فقرک، آج مال ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ نہ رہے، اس سے پہلے اس کا صحیح استعمال کر کے جنت لے لو، اس کو غنیمت جانو۔ یہ ایک حدیث آپ کو ہمیشہ ان 5 زاویوں کے اندر غنیمت سمجھنے میں فائدہ دے۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول 2 خواہشیں لے کے آیا ہوں۔ پوچھا کون سی خواہشیں ہیں؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں پوری کائنات سے زیادہ نیک بن جاؤں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہوگا بس تم نے 24 گھنٹے سجدے میں رہنا، افطاری بھی سجدے کی حالت میں اور سحری بھی ویسے ہی، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ بس حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ دوسری خواہش، اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے میں پوری دنیا سے امیر بن جاؤں، امیر بن جاؤں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں جدھر جاتے جاؤ زمین نیچے سونا بناتی جائے، یہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ قناعت کر کے راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو دیا بہت دیا ہے، تمہارے جیسا امیر دنیا میں ہوگا ہی۔ تیسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، یہ نئے سال کے شروع میں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اثنان یکرہہما ابن آدم، 2 چیزیں آدم کا بیٹا بہت برا سمجھتا، یکرہ الموت والموت خیر لہ من الفتنہ، کہتا ہے کہیں موت نہ آ جائے، حالانکہ فتنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کا موت آ جائے دین کی حالت میں اللہ کے پاس چلا۔ یکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، کہتا ہے مال تھوڑا نہیں، بات نہیں بنی، حالانکہ اللہ کے بندے تھوڑا مال ہوگا تو حساب بھی تو تھوڑا ہی ہوگا۔ حدیث کہتی ہے کہ فقیر لوگ 500 سال پہلے امیروں سے جنت چلے جائیں۔ وہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، تو کھیلتے کھیلتے کسی نے تیزی سے گاڑی لے کے گزرنا ہے نا، اس نے کہا نا دوڑا لو، میں نے تو 500 سال بعد ہی جانے نا جنت سے، چلا بھی گیا۔ تو موت کو اور مال کو انسان ناپسند کرتا ہے کہ مال تھوڑا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی۔ چوتھی حدیث جو چوتھے کام کے بارے میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آ گئے، میں نے جبریل امین سے پوچھا کیسے آنا ہوا، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، عش ما شئت فإنک میت، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو بھی آخر رب کے پاس جانا ہے، اگر وہ ہستی نہیں رہی رہنا ہم نے بھی نہیں۔ ساتھ یہ فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آج جس سے بھی محبت کرتے ہو، باپ ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ایک نہ ایک دن یہ افتراق ہونا ہی ہے، یہ فراق ہونا ہی ہے، جدائی ہونی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا اکٹھ جنت میں ہوگا، دنیا میں جدائیاں ہوتی ہوتی۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ،
اس لیے جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے عمل کر لیں، بدلہ عمل کا ہی ملنا ہے، بدلہ عمل کا ہی ملنا ہے۔ جو عمل ہوگا اسی کا ہی بدلہ ہوگا۔ اچھا عمل ہے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، برا عمل ہے تو بدلہ بھی برا ہی ہوگا۔ ساتھ دو عمل بتا دیے، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔ عمل یہ ہے کہ ساری زندگی عزت چاہتے ہو، بزرگی چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، تہجد نہ چھوڑنا، اور جب بھی ہاتھ اٹھانا تو اللہ کے سامنے اٹھانا، شرک نہ کرنا۔ یہ کشکول گدائی دنیا کے سامنے نہیں، رب کے سامنے کر۔ تو نئے سال کا استقبال اور نئے سال کے آغاز کے لیے آپ نے 4 کام سنے۔ 5واں کام جو ابھی آپ نے کچھ تفصیلات سنی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی تھی، وہ 5واں کام بھی مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی عزت اگر سمجھے تو اسلام کے طور طریقے میں سمجھے، اسلامی اقدار میں سمجھے۔ عزت دنیا کی اگر ہے اور آخرت کی ہے تو وہ اسلامی تعلیمات میں ہے، غیر مسلم کے رویوں اور طریقوں میں نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت کہہ گئے، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان کی لذت، مٹھاس، حلاوت، شیرینی اللہ دیتا اس کو ہے جس کے اندر 3 نشانیاں آ جائیں۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اسلام مل جانے کے بعد جس طرح جہنم کی آگ اسے ناپسند ہے، اس طرح کفر کے طور طریقے بھی اسے ناپسند ہوتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہی عزت کا منبع و مصدر قرار دیا، اور غیر مسلم سے نفرت اور بغض جو ہے وہ صحابہ کے دل میں پیدا کیا کہ یہ نفرت کرنی چاہیے ان کے طور طریقوں سے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کی نقالی سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 10 فرامین جاری کیے۔ آپ نے کہا یہودی ایسے سلام کرتا ہے ہتھیلیوں کے ساتھ، عیسائی انگلیوں کے ساتھ، تم کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی سے مشابہت کرتا ہے وہ انہیں، قیامت کو اس کے ساتھ بھی اٹھایا جائے۔ آپ نے فرمایا تم نے اگر بال بھی رکھنے ہیں نا تو بال دائیں اور بائیں درمیان سے مانگ نکالا کرو، اور بال پورے سر کے برابر کٹوایا کرو، سٹیپس نہیں۔ یہ قزع ہے، اور قزع یہودیوں کا طریقہ، کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے، آپ نے منع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے ہیں تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں۔ ایک مشورہ آیا کہ آگ جلائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کہا نہیں میں مجوسیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک مشورہ آیا چلو گھنٹی بجا لیں، کہا نہیں میں عیسائیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک مشورہ آیا چلو بگل بجا لیں، کو ہوٹر لگا لیں، کہا میں یہودیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خواب میں فرشتہ بھیج دیا جس نے اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا عمر کو بھی، عبداللہ ابن عبد ربی کو بھی اذان سکھا دی، اور اذان کہہ کے نماز شروع۔ یہودی کہتے تھے مخالفت ہماری کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبلہ بھی ہمارا استعمال کرتا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھنا، اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ 17 مہینوں کے بعد
یا 16 مہینوں کے بعد بیت المقدس کا قبلہ چینج کر کے بیت اللہ کو بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت 3 اوقات میں منع کر دی، جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، جب غروب ہو رہی ہو، جب سر پہ ہو، تو ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں۔ کہا اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، اس وقت میں اللہ کی عبادت کا بھی حکم دے رہا ہوں کہ نہیں کرنی، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ یہ عبادت کر رہے ہیں۔ مخالفت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا ہو تو میرے صحابہ سحری کیا کرو، اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ نعم سحور المرء التمر، کھجور کھا لو اتنا ہی کافی، نہیں بھوک۔ فعسى حسوا من ماء، نہیں کچھ ہے تو پانی کے گھونٹ لے لو۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، اس میں برکت بھی ہے، یہ غدائے مبارک بھی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا یہ اہل کتاب کی مخالفت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری لیٹ کھایا کرو۔ لیٹ سے معنی یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد، یعنی اذان کے قریب قریب۔ افطاری جلدی کیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عصر کوئی روزہ چھوڑ لو، جب اذان کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کر لو، کیونکہ غیر مسلم یہ نہیں کرتے، ہمیں ان کی مخالفت کریں۔ اور امت خیر کے ساتھ اس وقت رہے گی جب تک افطاری جلدی کرے گی اور سحری لیٹ۔ آپ نے فرمایا موزے پہن کے یہ یہودی نئی نماز پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، وہ جوتی پہن کے عبادت نہیں کرتے، تمہاری جوتی اگر صاف ہے تو تم جوتی پہن کے بھی پڑھو تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ آپ نے فرمایا یہودی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگو ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں اکیلی اتوار کا روزہ نہیں رکھوں گا، یہ دونوں یہودی اور عیسائیوں کی عیدوں کے دن ہیں۔ فإنی احب ان اخالفہم، میں ان کی عیدوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے سیدنا عمر نے کہا تھا کوئی کسی غیر مسلم کی خوشی میں ایک انڈا لے جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی کافر بن جاتا ہے جتنا کافر۔ نئے سال میں یہ عزم کیجئے میں نے مخالفت کرنی ہے۔ آپ کے پاس کبھی آیا عیسائی اس نے آگے کہا ہو کہ بقرہ عید مبارک؟ کبھی کہا کسی نے چھوٹی عید مبارک؟ تمہیں رواداری نہیں آتی؟ کہتے ہیں جی رواداری کرنی چاہیے، چلو مسیح برادری کو عید مبارک کہہ دیں۔ کیا مطلب عید مبارک؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو؟ سستی شہرت، حرص اور لالچ کے میری تصویر آ جائے اخبار میں، مجھے لوگ پہچانے کے بڑا نرم گوشہ رکھنے والا ہے۔ انسان اتنا ذلیل ہو جائے کہ جو رب کے بیٹا بنا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ یوسف النجار سے دوستی کی، جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے، تمہارے پیغمبر کو حرام کی اولاد کہتا ہے، تم اس کو کیک دے رہے ہو، تم ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہو۔ شرم جب انسان کی ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زرد رنگ کا لباس نہ پہنا کرو کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ کہ اللہ کے رسول زرد رنگ کا لباس ہے میں دھو کے رنگ اتار دوں؟ فرمایا نہیں، بل احرقہم، ان کو جلا دو۔ ہمیں خیال ہی کوئی۔ کہا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ، کافر کھاتے ہیں، تمہارے لیے جنت میں ایسے ہوں گے، دنیا میں نہ کھاؤ، ان کی مخالفت کرو۔ اور ویسے بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاؤ گے تو یہ جہنم میں انگارے ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہی عزت کا منبع و مصدر بیان کیا ہے اور غیر مسلم کی نقالی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ فاعفوا اللحى، تم داڑھیوں کو معاف کر دو، کیونکہ یہ چاروں لوگ ہی داڑھی کو معاف نہیں کرتے، یہودی، عیسائی، مشرک اور مجوسی۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر نئے سال کے آغاز کی جو 10 چیزیں آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے 5-6 چیزیں سنی ہیں، کون کون سی سنی ہیں؟ ایسے نہیں چلے گا۔ پہلا کام کیا کرنا؟ چاند کو دیکھ کے دعا کرنی۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ قمری نظام کو سمجھیے اور اپنی زکوٰۃ اور دیگر مسائل کو اس کے ساتھ منسلک کیجیے۔ تیسرا کام کیا کرنا؟
سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ بس نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے 4 فرامین آپ نے سنے، ان کو سامنے رکھنا ہے، زندگی کو غنیمت سمجھیں۔